کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ منیر خان پروگرام فوکس ٹوڈے میں، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو وہ تو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہیں، ڈی او بھی رہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پرنسپل کی سیٹ پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سید کمال حسین شاہ صاحب. آج کا جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے پاکستان میں تعلیمی نظام، اور جو حالیہ ہمارے بورڈ کے نتائج ہیں ان کو بھی ہم اس میں شامل رکھیں گے. لیکن جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے تعلیم کا نظام. پاکستان میں اس وقت جو تعلیمی نظام جو چل رہا ہے وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر جو ہے کی صورتحال سے جس طرح سمجھ لیں تو چار ہے. کوئی سسٹم حکومتی سطح پہ بھی پالیسیز کا اعلان ضرور ہوتا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو اس وقت وزیراعظم عمران خان نے اور محکمہ تعلیم جو وفاق نے پورے پاکستان میں سلیبس ایک کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا اقدام ہے سلیبس ایک ہونا، لیکن جو ہمارا اس وقت جو دور چل رہا ہے، جو جس طرح کی ہمیں تعلیم چاہیے، کیا وہ ہمارے اس نصاب میں موجود ہے؟ اگر ہمارے نصاب میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر ہمارا جو تعلیمی نظام پہلے بھی بہت کمزور ہے، آگے چل کے وہ مزید کمزور ہو جائے گا، اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے سی ایس ایس کے امتحان ہیں یا دیگر امتحانات ہیں، اس میں جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کی ٹیلنٹ جو ہے نا ہمارا سامنے نہیں آ پائے گا. تو یہ بھی ایک اس طرح کی چیز ہے. تو آج ہم اپنے پرنسپل صاحب سید تنویر حسین شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس تعلیمی نظام کو یا اس نصاب کا جو اکٹھا کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ کیا اس میں کیا جو آگے ہجے آ رہے ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے بچوں کے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے. جی شاہ صاحب. ماشاء اللہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کے چینل کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسکیم ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ ایک ہو جائے پرائمری لیول پر. نصاب ایک ہونا بری بات نہیں ہے. اب لینگویجز یا زبانیں اپنی اپنی ہوں گی. سندھ میں سندھی، بلوچستان میں بلوچی میں بچہ پڑھے گا، ہند کو میں زبان میں پڑھے گا. اب ہماری ہند کو زبان میں بھی کتابیں آ گئی ہیں، اور اسی طرح پنجاب میں پنجابی میں پڑھتا ہے بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سارے ملک کا نصاب ایک کر دیں گے تو کلچرل ڈفرنس اتنا زیادہ ہے کہ لاہور کا بچہ کمپیوٹر یا موبائل یا یہ جو ایپ یہ چیزوں کو جانتا ہے وہ ہمارا کالو بانڈی یہاں پر بوئی اور شاید پیچھے چھوٹا بچہ جو ہے وہ جانتا نہیں ہے ان چیزوں کو. جب اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو وہ تھوڑا اجنبیت محسوس کرے گا. ایک بات تو ان چیزوں کو اس طرح لے کر جانا ہے ہم نے. جو ہماری پرانی چیزیں ہیں وہ کلچر سے ریلیٹڈ ہیں، بہت اچھی ہیں. یکسانیت پیدا کرنے کے حوالے سے ہاں، البتہ جو گورنمنٹ کا جو مقصد مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائمری لیول پر جو گورنمنٹ اسکولوں کا نصاب ہے وہ اور پرائیویٹ اسکولوں کا جو نصاب ہے اس میں بڑا فرق ہے. اور یہ جو پرائیویٹ اسکولوں کا نصاب ہے وہ اپنی مرضی سے کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس میں ایک پرابلم ہو جاتا ہے. بعض اوقات یورپ کے کلچر سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات انڈیا کے کلچر سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ چیزیں ہم اپنے بچوں تک نہیں پہنچانا چاہتے اور نہ پہنچانا چاہیں گے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی یہی کتابیں پڑھانا چاہتے ہیں، مقصد ان کا یہ نصاب کا مطلب ہے، تو یہ تو اچھا ہے، یہ بہتر. اچھا نشاء صاحب، اس طرح کہ اس دفعہ جو ہمارے بورڈ کے جو نتائج آئے ہیں، اور وہاں پہ جو ایک بڑا ایشو بھی ہوا ہے کہ وہ ایشو یہ ہوا کہ انہوں نے چند مضامین کے پیپر لے کے باقی اس پہ نتائج دیے ہیں. اور اس وقت جو سچویشن جو بنی ہوئی ہے کہ بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بالکل داؤ پہ لگ چکا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آئندہ ان بچوں کا تعلیمی سلسلہ جو جاری رکھنا وہ ناممکن ہو گیا کہ اتنے کم نمبر ہیں ان کے کہ انہیں داخلہ کہیں ملنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. تو کیا یہ بورڈ نے جو ہمارے کے پی کے جتنے بورڈ بھی ہیں ان کے نتائج انہوں نے سب کا ایک ہی وہ فارمولہ تھا، تو اس میں انہوں نے جو فرسٹ ڈویژن دینے کی کوشش کی ہے تو اس میں انہوں نے بس نمبر زیادہ دینے کی کوشش کی ہے. تو اس سے کیا آپ کہیں گے کہ زیادہ تر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بہت کم نمبر آئے؟
سر راج صاحب میں تو سب سے پہلے ایک بورڈ کا حامی ہوں. جو یہ ڈویژن سطح پہ بورڈ بنے ہوئے ہیں, اپنی اپنی دکانیں لگی ہوئی, یہ نہیں ہونی چاہیے. سینٹرلائز صوبے کا بورڈ ہو, تمام ذیلی ڈویژن میں دفتر ہوں, لیکن سینٹرلائز ہو, پیپر آگے پیچھے چیک ہو. مقامی سطح جتنے بورڈز ہیں وہ اپنی مقامی سطح پہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ کے ٹیچر بھی لائق ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی لائق ہیں, لیکن کوئی نمبر کیوں کم آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں بورڈ سسٹم کا اگینسٹ ہوں. یہ جو ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بورڈ بنائے, یہ غلط ہے. ایک بورڈ ہونا چاہیے کے پی کے کا یا پنجاب فیڈرل بورڈ, جس کا پوری 32 ممالک میں چلتا ہے. کے پی کا ایک بورڈ ہو, آپس میں مرج کیا ہو, دفتر یہی ہو, سب چیزیں یہاں سے, لیکن شفٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. سب سے پہلے یہ. اس کے بعد جو بورڈ کا سسٹم ہے, جو پرائیویٹ سینٹر بنائے جاتے ہیں اسپیشل پیپر کا ذرا, یہ چیزیں بڑی خراب ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں مختلف اسکولوں کو, خاص طور پہ جو بچے ہیں مختلف اسکول, ان کے بچے اوپر آتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو بڑے کیڈٹ کالج ہیں احمدآباد, ان کے بچے کیوں نہیں پوزیشن لے رہے, ان کے بچے کس سے پیچھے ہیں, جبکہ وہ لیتے ہیں کریم لیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ بہت بڑی زیادتی. اس کے بعد نسبت آپ فیڈرل بورڈ کا آج میں نے رزلٹ دیکھا ہے, واقعین کی بچی بھی فرسٹ آ رہی ہے, پنو عقل سے بھی آ رہا ہے. مثال ہے, ہر جگہ سے ان کو یکساں چیز ہے, جبکہ ہمارے مقامی سطح بورڈ پہ یہ جو مناپلی ہے, جو سسٹم ہے, یہ غلط ہے. یہ بڑے اسکول ہیں, وہ فنڈنگ کرتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, یہ غلط چیز ہے. اس سے چھوٹے بچوں کو حق تلفی ہو جاتی ہے. اب جب نمبرز کی بات کریں, ایک باکوٹ کی بچی جو پڑھی ہے, اس بیچاری کے کیا قصور ہے جب بادل بچے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں. تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے, سینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے. جیسے ہمارے پاس ماشاء اللہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, جس طرح انہوں نے چیزیں اچھی اور مخلص لوگوں کو آگے لانا چاہیے, پروفیشنل لوگوں کو آگے لانا چاہیے, اور پورا ایک میکنزم بنانا چاہیے, نہ کہ ہم ایک پاس آؤٹ کرنا چاہیے. سوری, ایک بورڈ کے ساتھ ایک اور بات کروں. ہماری فاؤنڈیشن ہے پرائمری اسکول. ہمارے ایچ ایس سی پہ ہم سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں. مڈل اسکول, پرائمری پہ کسی نے ایجوکیشن توجہ نہیں دی ہے. بنیاد نہیں ہوگی, آپ گھر کس طرح بنائیں گے؟ آپ نے سسٹم کون سا ڈیولپ کیا بچوں کے لیے, پرائمری بچوں کے لیے آپ نے کیا چیز بنائی ہے؟ اب یورپ میں باہر سے میں نے پڑھا, آپ دیکھ لیں کس طرح وہ بچوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی سسٹم کی کمی ہے, اور میں کہتا ہوں شاہ صاحب سے ایسے بندے یوٹیلائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور بہتری کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جی اچھا شاہ صاحب, اس طرح ہے کہ اس دفعہ جو نتائج آئے ہیں, ایک تو نتائج کسی بھی طرح میں سمجھتا ہوں بورڈ کے ٹھیک نہیں آئے ہیں. بہت زیادہ بچوں کی حق تلفی کی گئی ہے, اور خاص کر اس میں جتنے گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں, سوائے چاند ایک تعلیمی اداروں کے, باقی گورنمنٹ کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ بری طرح جو ہے نا وہ کچلے گئے ہیں. اور ان کے جو بچے ہیں, چاہے وہ کالج کے ہیں یا اسکول کے ہیں, ان کے لیے داخلوں کا جو مسئلہ آ رہا ہے, تو اس میں کیا یہ بورڈ میں قصوروار ہیں یا نہیں ہے کیا اس میں؟ راجہ منیر صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات کی, اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ پورے کے پی کے کا ایک بورڈ ہونا چاہیے. اس کے بالکل برانچز ہوں, دفتر ہوں, ایبٹ میں ہو, سوات میں ہو, اور اس طرح ہوتا رہا ہے. پشاور بورڈ ایک تھا, اور اس میں اب یہ جو خوفناک چیز آ گئی ہے, بنو بورڈ والے, ایبٹ بورڈ والے, سوات والے, اب وہ اس مقابلے پر لگ گئے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ نمبر لے لیں, ہمارے علاقے کے بچوں کو داخلہ مل جائے میڈیکل میں, اور دوسرے علاقے کے رہ جائیں. یہ اب علاقائی طور پر بھی تھوڑا سا زور شروع ہو گیا ہے. دوسری بات, اب یہ جہاں تک نمبروں کا تعلق ہے, آج تک کسی پرنسپل کو, کسی ڈی او کو یہ فارمولہ نہیں پتا کہ کون سا فارمولہ لگایا گیا ہے ہمارے بچوں کے لیے. اس میں شاہ صاحب ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا, جی, کہ ہمارے ایک بورڈ ہے کے پی کے کا, جس نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے وہ بندہ ٹاپ. بعض اوقات 1100 سے زیادہ بھی آئے ہیں, پھر اس پر انہوں نے کٹ ورک چھاٹ دیے. کچھ تو ایک ایسا ہے کہ مجھے کوارڈ بورڈ سے پتہ چلا ہے کہ وہاں 1120 آ گئے تھے, پھر انہوں نے کہا اچھا اس کو 1100 کر دیتے ہیں, 1100 کر دیا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو فارمولہ ہے وہ شیئر ہونا چاہیے تھا میڈیا میں, سب لوگوں کو, ہر بچے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیا. دوسری نقص یہ ہوا ہے راجہ صاحب کہ ایک بچے کو کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف آپشنل پیپر دینے ہیں. ایک لوگ بچے رجحان ہوتا ہے, ایک بچہ انگریزی میں اچھا ہوتا ہے, ایک میتھ میں اچھا ہوتا ہے, ایک اس میں پاکستان اسٹڈی میں اچھا ہوتا ہے, اسلامیہ. اب پاکستان اسٹڈی, اسلامیات, انگریزی, ان کا پیپر لیے ہی نہیں گئے. اور انگریزی میں 100 نمبر کون لے سکتا ہے؟ اردو میں 100 نمبر کون لے سکتا ہے؟ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ یہ ہنسنے والی ہو ہے. ماہرین تو ہنستے ہیں اس پر کہ انگریزی. اب بورڈوں میں اٹھا کے دیکھیں, انگریزی میں بھی 100 نمبر آئے ہوئے ہیں, اردو میں بھی. یہ ایک عجیب, اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہوگا راجہ صاحب, یہ بچے جب آگے جائیں گے, یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ختم ہو جائیں گی, اور ان بچوں کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا کہ اچھا یہ کرونے والے بچے ہیں, یہ 100 نمبر انگریزی والے, اچھا نیکسٹ اگلے کو بلاؤ انٹرویو کے لیے. اچھا نہیں, اس میں ایک اور چیز ہے, اس میں شاہ صاحب آپ بھی شامل ہوں گے, کہ جو ہمارے پیپر لازمی کا ہونا چاہیے تھے, جی ٹھیک ہے جی,
جبکہ اس سے جو ہے نا انہوں نے اختیاری مضمون کو لیا ہے. دیکھیں لازمی مضمونوں کو ان کو چھوڑ کے انہوں نے اختیاری مضمونوں پہ نمبر دیے کہ اسے انہوں نے وہ اس طرح کا ایشو بنا دیا. راجہ صاحب صبح شام پیپر ہو جانا چاہیے تھا. ہم لوگ لے رہے تھے پیپر, صبح بھی لے لیتے, شام بھی, دونوں لے لیتے. اور لازمی یا وہ ان کا ذہن ایک یہ تھا کہ آپشنل مضمون کا اس لیے لیتے ہیں کہ بچے کا آپشنل کا پتہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے, کدھر وہ جانا چاہتا ہے. لازمی تو سب نے پڑھنے, آپشنل اس پوائنٹ آف ویو سے شاید وہ لیے گئے ہیں, لیکن انہیں نمبروں کا نہیں حساب لگایا کہ آپشنل میں اور لازمی میں نمبروں کا بڑا فرق ہوتا ہے. اسی لیے یہ آسمان زمین ہو گیا ہے. کہیں بچہ مارا گیا ہے, اب داخلے مل ہی نہیں رہے, اتنے سارے لوگ پاس ہو گئے ہیں, سیٹیں وہی ہیں جو ہیں. اب یہ تھے گورنمنٹ ہنگامی پالیسی کو اعلان کرے کہ بھائی شام کی بھی شفٹیں ہوں. میں نے ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ بھائی شام کو بھی شفٹ لگاؤ اور صبح بھی. ہم لوگ اتنا بیٹھے رہے ہیں تو کیا ہوا اگر قوم کے لیے تھوڑا سا کام کر دیا تو کریں گے, لیکن وہ اب کوئی گورنمنٹ کی پالیسی آئے تو پھر نہیں. اس پہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ تعلیمی سسٹم جو ہے ہمارا کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے؟ اس کی ایک تو وجہ کیا ہے کہ اس کی طرف گورنمنٹ کی توجہ, ایک تو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ تعلیم کے لیے جو فنڈ رکھے جاتے ہیں وہ بڑے کم رکھے جاتے ہیں. بہت ٹھیک ہے جی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعلیم کے زیادہ ہونا چاہیے, اس کے بعد صحت ہونی چاہیے, اور اس کے بعد باقی چیزیں ہونی چاہیے. یہاں ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ اور دیگر فنڈ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہم جس تعلیم, آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم جب تک نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. راجہ اور صاحب تعلیم ہی جو ہے آج کل ہماری جو ہے. ویری نائس. راجہ صاحب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے یہ 2 یا 3% رکھے جاتے ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بھی سارے یوٹیلائز نہیں ہوتے. اس میں بھی بہت سا فنڈ ہمارا لیپس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پرنسپلز اور ہمارے جو لوگ ہیں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. مثلاً ایک بندہ آڈٹ ہو رہی تھی اس کی, تو وہ بڑے ٹیڑھا ہو کر کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑا پیسہ بچایا ہے, 35 لاکھ روپیہ. تو آڈٹ افسر نے کہا کہ یہ تو آپ کے خلاف ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے 35 لاکھ روپے, ہم نے تو خرچے کے لیے دیا تھا اسکول بچوں کے لیے, تو آپ نے بچا لیے. بچانے کے لیے تو قومی خزانہ موجود ہے, ادھر رکھ دیتے ہیں ہم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ بھئی جو پیسہ آتا ہے اس وقت بھی. راجہ صاحب اگر اسکولوں میں آپ سروے کریں تو 35 40 لاکھ روپے, اور خانسپورہ یوبیا میں 70 لاکھ کے قریب جو ہے یہ پچھلے دنوں اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی, استعمال ہی نہیں کر رہے لوگ. کیوں؟ کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں میں, کہ کیونکہ جب سے یہ PTC انہوں نے دیا ہے, اب PTC میں ہر پرنسپل کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو یوز کرے, اور وہ پیسہ پڑا ہوا ہے. تو جو پیسہ ہے وہ بھی تھوڑا ہے, اور جو ہے وہ اس کو استعمال بھی ہم نہیں کر سکتے, وہ سارے لیپس ہو جاتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ تعلیم میں بہتری کے لیے گورنمنٹ کو کس چیز پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ تعلیمی میدان میں ہم آگے بڑھ سکیں؟ کیونکہ اس وقت جب تک ہم تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. جگہ سر سب سے پہلے تو آپ جو ڈگری ہم دیتے ہیں MPhil کی PhD, وہ بھی ایک چیز کافی پیسٹ ہے اس پاکستان میں. اور میں بعض ٹائم مختلف جگہ پہ بچوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, بعض جگہ میں CPEC کے بارے یا دیگر سمور پہ میں ان سے پوچھتا بھی ہوں. میں نے ان سے پوچھتا ہوں آپ نے جو تھیسس لے کے گورنمنٹ یوٹیلائز کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک ٹیچر کو دی ہے, کہاں پہ یوٹیلائز کیا, کہاں پہ وہ ملا جو تھیسس جو ڈگری نے PhD کی دی. ایک دم ہم لانچ کر رہے ہیں MPhil PhD, جبکہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیسک چیز کے لیے. آپ MPhil کے بچے کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آگے نام کے ساتھ PhD کے ساتھ آگے اسکالر لکھتے ہیں. اب اسکالر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب PhD ہے تو اسکالر خود تو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو بات یہ ہمارا تعلیمی معیار نیچے آ رہا ہے. ہم ماہر تعلیم کو ہم ایک جس طرح قائد اعظم بابا اللہ تعالیٰ نے جنت جگہ جو ویژن ان کا پاکستان تھا, ہمیں اس طرح بندوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ ویژن کے ساتھ اوپر لے کے جانا پڑے گا. تعلیم کا شروع سے بنیاد بنانی پڑے گی, اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تعلیم کے لیے چاہیے, کیونکہ جب تک کردار سازی اور شعور نہیں ہوگا وہ تعلیم سے آئے گا. اس کے لیے مسجد بھی استعمال ہوگی, گھر بھی استعمال ہوگا, کالج بھی ہوگا, اسکول بھی ہوگا, لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. ہمارے منسٹر تعلیم کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو, لیکن وہ ڈگریوں پہ ہائی کمیشن پہ خوش رہتے ہیں. پھر ٹیچروں کو بعض جگہ میں نے دیکھا پرائمری ٹیچر کو بہت زیادہ کم تنخواہ ہے, بہت کم تنخواہ ہے پرائمری, اور سب سے بیسک جو ہے پرائمری ٹیچر ہے. آپ اس کے حالات دیکھیں. پھر پرائمری اسکول میں 2 ٹیچر ہوتے ہیں, گورنمنٹ اسکول میں وہ کس طرح پڑھائیں گے 2 ٹیچر 5 سبجیکٹ؟ تو ہم بنیاد ہی غلط ہے, ہمارا یہاں پہ جو نظام ہی غلط ہے. اس کے لیے پراپر ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, اگلے 100 سالوں کے لیے ہم کیا کریں گے, کس طرح لائیں گے. اور جو اچھے بندے ہیں میں جانتا ہوں یوٹیلائز نہیں کرتے. یہاں پہ اب ڈگریاں جو لی جاتی ہیں اپنی پے اسکیل بنانے کے لیے لی جاتی ہیں, سرکاری محکمے کے پے اسکیل کے لیے جاتے ہیں. میں کئی فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے کے بندوں کو جانتا ہوں, ڈگری اس لیے لیتے ہیں 10,000 میری تنخواہ بڑھ جائے, کوئی کہتا ہے 20,000 میری بن گئی.
میں کہتا ہوں جیسے ڈگری لی ہے, پی ٹی وی ڈگری لے رہے ہیں پی ایچ ڈی, اسے اسکول میں بھیجیں نا جی. گورنمنٹ ایک سسٹم تو بنائے, کیا کر رہے ہیں یہاں پہ انکریمنٹ ہوتے ہیں, ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہماری گورنمنٹ کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے. اس کی بنسبت آپ پرائمری یا آپ کو جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں جو ہمارے مختلف ادارے, وہاں کیوں کامیابی ہے؟ ان کی پلاننگ تو ہے نا کچھ, جبکہ ہمارے گورنمنٹ کے شعبے میں پلاننگ نہیں ہے. جب تک یہ پلاننگ نہیں کرائیں گے, پراپر نہیں کریں گے, یہ ورک شاپ کرتے ہیں, شو بزی ڈو نتھنگ, باہر چلے جاتے ہیں, گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. کیا لایا انہوں نے ریسرچ؟ کون سے ابھی آپ مجھے بتائیں جتنے پی ایچ ڈی ہم نکال رہے ہیں, کون سے ریسرچ پیپر نئی چیز دی ہے جو کریں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت شکریہ شاہ صاحب. آج کا ہمارا پروگرام امید ہے پسند آیا ہوگا کہ جو تعلیم جو ہے اس کے بغیر ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے, اور وہی ہماری جو ملک کی ہر چیز کو بہتری کے لیے جو ہے وہ تعلیم, جب تک ہم تعلیم کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. تو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں, تاکہ ہم اگلے پروگرام میں اس میں مزید بہتری لا سکیں اور اس میں مزید جدت لا کے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.